ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 8، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 159 میں اس آیہ کے ذیل میں وقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنین سے راضی ہیں اس وقت جب وہ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ سورہ فتح آیہ نمبر 18۔ یشیر الی انہا نزلت فی قصۃ الحدیبیہ، یہ حدیبیہ پہ نازل ہوئی ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ حدیبیہ پہ نازل ہوئی، اس میں کوئی ہے نہیں، بات ہی نہیں۔ وکانت توجہہ، وکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیبیہ کے سفر میں نکلنا کب ہوا ہے؟ مدینے سے یوم الاثنین مستحل ذی القعدہ، ذی القعدہ کے ابتداء میں، ذی القعدہ کا جب ہلال چاند نظر آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلے سنہ 6 ہجری ابتداء ذی القعدہ، ابتداء ذی القعدہ کے۔ فخرج قاصدا الی العمرہ، یہ عمرے کی نیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو عزیزو؟ اچھا، درخت کے نیچے سنہ 6 ہجری ذی القعدہ کے ابتداء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، کچھ دن سفر میں لگے، پھر وہاں پہ درخت کے نیچے جو بیعت کا جو دن ہے وہی مہینے ذی القعدہ میں کچھ ایام ہیں، اسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ابو بکر عمر نے بیعت کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب سقیم البخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 741 میں ملاحظہ فرمائیے۔ روایت ہے نافع سے، نافع کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر اپنے والد عمر سے پہلے اسلام لائے تھے، عبداللہ ابن عمر عمر ابن الخطاب سے پہلے مسلمان ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قصہ اس کی یہ ہے، کہانی اس کی یہ ہے کہ عمر نے حدیبیہ کے دن عبداللہ کو بھیجا کہ میرا گھوڑا لے کے آؤ، اس کا گھوڑا ایک انصاری کے پاس تھا، یأتی ابیہ یقاتل علیہ، جنگ تو ہے نہیں حدیبیہ میں کہاں جنگ ہے بھائی، او میرا گھوڑا لے کے آؤ، لڑائی کرنی ہے، میں نے قتال کرنی ہے، گھوڑا لے کے آؤ۔ تو اس کو اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اس نے کہ میرا گھوڑا لے کے آؤ، تو کیونکہ ہم نے جنگ لڑنا ہے، مکے جا رہے ہیں، جنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے گھوڑا منگوایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبایع عند الشجرہ یا یبایع عند الشجرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے وہاں پہ وہ بیعت کر رہے ہیں۔ وعمر لا يدري بذلك، عمر کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ بیعت ہو رہا ہے۔ فبایعه عبد الله ثم ذهب الى الفرس فجاء به الى عمر، تو عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی، پھر وہاں سے گیا گھوڑا لے کے آیا، گھوڑا لے کے آیا۔ تو قصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابے سے پہلے بیعت کیا، یہ کہہ رہا ہے نافع کہہ رہا ہے، عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے پہلے اسلام نہیں لایا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وعمر یستلئم للقتال، لیستلئم، عمر جو ہے لعمہ، زرہ کو بولتے ہیں نا، زرہ جو آرمر ہوتا ہے، باڈی آرمر، عمر اب ادھر وہ آرمر پہن رہا تھا جنگ کے لیے، ٹھیک ہے، جنگ ہے ہی نہیں، یہ جنگ ہے ہی نہیں بھائی، جنگ کے میدان میں تو نہ ادھر اپنا بہادری کا جوہر دکھا لے، ابھی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان ادھر بیٹھے ہیں، کفار ابھی مکے میں، وہ کوئی آمنا سامنا لشکر کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ زرہ پہن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب عمر یہ زرہ پہن کے، بھائی عمر نے زرہ پہنا ہوا ہے، تو اس کو عبداللہ ابن عمر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں۔ فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عمر اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گیا ہے، تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تحت الشجرہ بیعت کیا۔ اچھا، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ سنہ 6 ہجری ذی القعدہ میں بیعت رضوان ہوا ہے، بیعت الشجرہ۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے غزوہ خیبر کب ہے؟ فتح الباری بشرح سقیم البخاری للحافظ ابن حجر، الجزء الثامن، کتاب المغازی، چھاپ دار الفکر، سنہ 2007، بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 183۔ ملاحظہ فرمائیے غزوہ خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے، کیونکہ وہاں پہ معاہدہ ہو گیا کفار کے ساتھ، صلح ہوئی ہے، جنگ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، واپس آ گئے، کہا کہ اگلے سال آئیں گے حج عمرے کے لیے۔
جب وہاں سے واپس آئے فنزلت علیہ سورۃ الفتح بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان سورہ فتح نازل ہوا ہے. فعطاہ اللہ فیہا خیبر، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وعدہ دیا کہ میں تجھے خیبر فتح کرا دوں گا. بقولہ، کہ اللہ نے کہا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے غنائم، بہت سارے بوٹیز جو ہیں وہ انہوں نے اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کو آپ کو ملے گا اور یہ جلدی مل جائے گا. یعنی خیبر، اس کا مطلب تھا خیبر. فقدم المدینہ فی ذی الحجہ، ذی القعدہ میں نکلے تھے، ذی الحجہ کو مدینہ واپس پہنچے، ٹھیک ہے نا. فاقام بها حتی صار الی خیبر فی المحرم، تو مدینہ میں رہے، ذی الحجہ میں محرم کو واپس چلے گئے. محرم کو چلے کہاں پر؟ خیبر کی طرف. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، محرم سے پہلے گئے. وذکر موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ بن عقبہ نے اپنے کتاب المغازی میں زہری سے نقل کیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 20 دن اور اسی طرح کچھ مدینے میں رہے، پھر خیبر کی طرف گئے. ابن عائد نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حدیبیہ کے بعد صرف 10 دن 10 لیال، صرف 10 راتیں مدینے میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد خیبر کو چلے گئے جلدی سے، ٹھیک ہے نا. وفی مغازی سلیمان التیمی اقام 15 یوما، اس نے کسی نے نقل کیا 15 دن. وحکا ابن التین عن ابن حصار انہا کانت فی آخر سنة 6، روایت ہے کہ غزوہ خیبر سنہ 6 ہجری کے آخر میں ہے، یعنی محرم سے بھی پہلے واقع ہوا ہے سنہ غزوہ، ٹھیک ہے نا. وهذا منقول عن مالک، یہ مالک سے بھی منقول ہے. وبه جزم ابن حزم وهذه الاقوال متقاربہ، ابن حزم نے بھی یہی کہا کہ غزوہ خیبر 6 ہجری کو ہے، 6 ہجری کو ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ذی الحجہ میں، محرم میں نہیں. وهذه الاقوال متقاربہ، یہ اقوال قریب ہیں، مثلا کوئی 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے، 15 دن 20 دن اس طرح آگے پیچھے، لیکن بہت ہی فوراً حدیبیہ کے بعد کیا پیش آیا ہے؟ غزوہ خیبر. اچھا، غزوہ خیبر میں جو آیات نازل ہوئے ہیں، بیعت رضوان میں جو آیات نازل ہوئے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، آیات ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ، سورہ مبارکہ فتح آیہ نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہے مؤمنین سے اس وقت جب وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں تحت الشجرہ، شجرہ کے نیچے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، مؤمنین سے راضی ہے، ٹھیک ہے نا. جو منافق ہے ان سے اگر وہ بیعت شجرہ کے نیچے بیعت بھی کر رہے ہیں راضی نہیں. اگر کوئی شخص ہم نے ثابت کیا کہ وہ اس کا ایمان نہیں تھا تو پھر وہ اس سے راضی نہیں ہے. فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ کو علم تھا، علم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کیا. جن مؤمنین سے اللہ نازل ہے، راضی ہے، ان پہ کیا نازل ہوا؟ سکینہ. سکینہ کے 2 معنی ہیں عزیزو، اور دونوں معنی صحیح ہیں، صحیح ہے. ایک وقار، سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ آرامش، وقار. اور ایک یہ ہے کہ جنگ میں ثابت قدمی، جنگ میں ثابت قدمی، ٹھیک ہے نا. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں بیعت کی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہے، اور جن لوگوں سے اللہ راضی ہیں اور جو حقیقتاً مومن ہیں ان پہ کیا نازل ہوا؟ سکینہ نازل ہوا. سکینہ کا کیا شان ہے عزیزو؟ سکینہ کا کیا معنی ہے؟ سکینہ ابھی دکھائیں گے آپ کو. وقار، آرامش، اور جنگ میں، میدان جنگ میں ثبات قدم. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، دوسرا کوالٹی، جن سے راضی ہے، فتح انہی کو ملی ہے، ٹھیک ہے نا، جو با کر آئے تھے، ٹھیک ہے نا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان قریب، ان قریب، ان کو بہت جلد، اللہ نے بہت جلد ان کو کیا ہے، جن مؤمنین سے اللہ راضی ہے بیعت رضوان میں، ان کو بہت جلد فتح عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا. اور وہ لازمی بات ہے جو با کر آئے تھے یہود سے، ان کو فتح ملی یا نہیں ملی؟ اچھا، یہ 2 کوالٹیز یاد رکھے عزیزو. ایک کوالٹی جن سے راضی ہے اللہ، ان پہ اطمینان نازل ہوا ہے، سکینہ نازل ہوا ہے. دوسرا ان کو فتح ملی ہے. اچھا عزیزو، ملاحظہ فرمائیے کہ مترجمین نے اس کو کیسے ترجمہ کیا. میں ایک ترجمہ دکھاؤں گا، زیادہ ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو العالی مودودی، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا،
جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ جو ترجمہ میں نے کیا ہے اسی سے بہت قریب، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت ملاحظہ فرمائیے، آیت نمبر 10 سورہ فتح میں، وہ یہ ہے سورہ فتح آیت نمبر 10۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، جو شخص افراد آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ بیعت بڑا مقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اللہ سے بیعت کے مترادف ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا طاقت، اللہ کا قدرت، اللہ کا طاقت ان کے اوپر ہے، اللہ کا گرفت ان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طرح سے کیا ہے، ایک تحدید ہے۔ تحدید کس کو بولتے ہیں؟ تھریٹ ہے کہ اس کو نہ توڑنا کبھی۔ تم اگر یہ بیعت توڑو گے تو اللہ تمہارے اوپر ہے، اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں، اللہ کی حکومت سے، اللہ کی پاور سے، اللہ کی جو اللہ آپ کو بلا کرے، اللہ کی جو گرفت ہے اس سے کبھی بھاگ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، فمن نکث فإنما ينکث على نفسه، جو اس بیعت کو توڑ دے گا، اس بیعت کو کی پاسداری نہیں کرے گا، اس کو کیا ہوگا؟ تو وہ اپنی ہی ضرر میں، یعنی جنہوں نے اب اس کا اپنا ضرر ہوگا، اپنا نقصان ہوگا، اللہ اس کو جنت نہیں لے کے جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو اس بیعت کو توڑ دے گا اس کی یہی حالت ہوگی۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور جو اللہ کے ساتھ یہاں پہ بیعت رضوان میں جو عہد کیا ہے اس پہ برقرار رہے، فسيؤتيه اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، جنت میں لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کا ترجمہ آپ کو دکھائیں، جو مولویوں نے ترجمہ کیا ہے، کس کا دکھائیں بھائی؟ جالندری صاحب کا دکھاتے ہیں۔ چلو، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر جو عہد کو توڑتے ہیں تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ وہی ترجمہ جو ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ترجمہ میں ہیرا پھیری کرتے ہیں نہیں کرتے، کوئی ضرورت ہی نہیں۔